اس حدیث کو روایت کرنے والی دو معروف شخصیتیں پہلے مرحلے میں عبداللہ بن عثمان بن عامر، جنہیں عام طور پر آپ باقی مسلمان ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ، ہر دو روایت کرتے ہیں کہ ختمی مرتبت تشریف فرمائے، مولا متقیان تشریف فرمائے، اور ایسے میں عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر برابر ٹک ٹکی باندھے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر مسلسل ادھر ادھر اگر نگاہ اٹھ جائے تو دوبارہ پھر علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، بجائے مجھے دیکھنے کے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو فرزند ابو قحافہ ابا بکر نے یہ جملے کہے، اے میری بیٹی عائشہ، میں نے رسول اسلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سنا تو پھر پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے جواباً کہا کہ بابا صرف دیکھنا عبادت نہیں، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ محب طبری نے، باقی اہل تسنن کے نامور محدثین، سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب ختمی مرتبت نے باپ اور بیٹی کی باہمی گفتگو کو سنا تو فرمایا کہ صرف علی کا ذکر عبادت نہیں ہے، صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ سوال یہ اب ایک باشعور انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر یہ علی کون ہے کہ اللہ نے بشر کو، انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کرایا فرمایا کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت رکھو خدا کی عبادت ہے۔ سوال یہ کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ ذکر علی کا، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زندگی کو سمجھنا ہوگا کہ علی کون ہے کہ جن کے دیکھنے کو، جن کے ذکر کو، اور ذکر سے مراد ایسے نہیں کہ ختمی مرتبت کی بعثت کے بعد جو علی کی زندگی گزری اس زندگی کے لمحات کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، نہ، علی وہ ہستی کہ جن کی زندگی کے ہر لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ ولادت سے لے کے شہادت تک 63 سالہ حیات طیبہ کسی بھی لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ تو سوچئے علی کون ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے علی کے آغاز کو دیکھنا پڑے گا، علی کے انجام کو دیکھنا پڑے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج کی سحر میں امیر المومنین نے اور 19 کی سحر میں جب آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگی تو کیوں فرمایا فزت ورب الکعبہ، کیوں یہ کلمات اپنی زبان سے جاری فرمائے؟ اسے سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ رک کر ہم یہ دیکھیں کہ علی کی زندگی کا آغاز کیا ہے، علی کی زندگی کا انجام کیا ہے، کہ حق تعالی نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر خانہ کعبہ کا انتخاب کیا۔ روز شہادت امیر المومنین میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ کیا ممکن تھا کہ غیر از کعبہ کسی دوسرے مقام پر امیر المومنین کی ولادت ہو سکتی؟ اس حقیقت کو استاد حق شہید مرتضی مطہری نے بیان کیا، کہا نہ، ممکن نہیں تھا۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ کیوں غیر از خانہ کعبہ علی امیر المومنین کی ولادت ممکن نہیں تھی؟ وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ خود ختمی مرتبت دیکھیں، وہ ہستی کہ جنہیں حق تعالی نے آپ سے متعلق خود امیر المومنین جو بیان فرما رہے ہیں، اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب قرینی نے حدیث نقل کی کہ علی فرما رہے ہیں پیغمبر کی نسبت کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو پھر پیغمبر اسلام امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت
آپ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ سوال یہ کہ خود پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام حق تعالی کے جمال کے مظہر ہیں، اور آپ کے تعارف میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام مجسم رحمت ہے، پیغمبر گرامی اسلام حق تعالی کے جمال کے مظہر ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 83 جنگوں میں سے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود پیغمبر نے شرکت فرمائی، اور ایسے نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے ہدایات جاری فرماتے تھے صحابہ سے کہ ایسے لڑو، ایسے جنگ کرو، نہ، پیغمبر گرامی اسلام ان تمام جنگوں میں 27 غزوات میں سب سے پہلے، سب سے اول، سب سے آگے دشمن کے مقابلے میں اپنے صحابہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ کیا پیغمبر کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی؟ تلوار ہوتی تھی۔ کیا پیغمبر شجاع نہیں تھے؟ نہ، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شجاع، جتنے بڑے شجاع علی ہیں اتنے بڑے شجاع پیغمبر گرامی اسلام ہیں۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی شجاعت سے متعلق نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا تھا اور صحابہ کرام کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ جاتے تھے تو وہ آگے بڑھ کر پیغمبر گرامی اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ ختمی مرتبت اس کائنات کی شجاع ترین ذات، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا پیغمبر نے زندگی میں کبھی کسی کافر کو قتل کیا یا کسی کافر کو زخمی کیا ہو؟ کوئی تاریخ اگر آپ کی نگاہ سے گزری، میری رہنمائی کر دیجئے۔ تو جب پیغمبر گرامی اسلام اس کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں، پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، پھر سب سے آگے اور اول بھی ہیں، اس کے باوجود کسی کافر کو قتل کرنے کا درکنار اسے زخمی تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ حق تعالی نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت اور رحمانیت کا تجسم، اللہ کے جمال کے مظہر، اور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیید و ثنا کو حق تعالی نے اپنے جلال کا مظہر قرار دیا، اور اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی، شہادت مسجد میں۔ کیوں شہادت مسجد میں ہوئی؟ اس لیے کہ علی اللہ کے جلال ہیں، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارگراہ کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی جب دنیا میں آئے اللہ کے گھر میں، جب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے، اور علی نے ان دو گھروں کے درمیان 63 سال گزارے، 63 سالہ حیات طیبہ۔ جب دنیا میں آئے پہلا کام علی نے اللہ کا سجدہ کیا، اور جب رخصت ہو رہے تھے آخری کام علی نے اللہ کا سجدہ کیا۔ یہ ساری زندگی دو گھروں کے درمیان گزری، دو سجدوں کے درمیان گزری۔ علی کی زندگی کا کمال یہ ہے، اس لیے علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، اس لیے علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، اس لیے علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ علی آئینہ پروردگار ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی آیت اللہ العظمی۔ علی کا ذکر کیوں خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ دیکھو کہ علی کو ذہن خدا کی طرف منتقل ہوگا۔ ذکر علی کا کریں گے، یہ علی کون ہے؟ انسان جب آپ کے فضائل کا مطالعہ کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک خوبصورت گفتگو کی کہ اگر علی کی شخصیت پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، کیسے بیان کرے؟ اگر علی کی شجاعت کو بیان کرے، کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت، کیا آپ کی شجاعت آپ کے لیے باعث تعارف قرار پا سکتی ہے؟ نہ۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام آپ کی سخاوت آپ کو آپ کا تشخص قرار دیا؟ نہ، یہ آپ کی صفات ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہیں؟ علی کیوں لازوال ہیں؟ علی کیوں آفاقی ہیں؟ علی کیوں یونیورسل ہیں؟ علی کیوں ہمگیر ہیں؟ علی کیوں لازوال ہیں؟
جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل انسان باضمیر باشعور اس کائنات کے بامعرفت افراد مسلسل علی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کہ علی ابن ابی طالب کی اس عظمت کا راز کیا ہے، آفاقیت کا راز کیا ہے، آپ کی اس محبوبیت کا راز کیا ہے، علی کیوں سرمدی ہیں؟ پھر وہ جتنی فضیلتیں جو آپ سے متعلق ختمی مرتبت نے ان 23 سالوں میں بیان کی کہ خود حبر الامہ عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ختمی مرتبت کی زبان سے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق 23,000 احادیث سنی ہے۔ 23,000 احادیث صرف ایک صحابی ختمی مرتبت کی زبان سے علی سے متعلق سن رہے ہیں۔ کبھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سب اپنا دروازہ بند کر دیں، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ کبھی فرماتے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی فرماتے کہ حب علی، اور اس کے بعد کبھی فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی آپ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری آج صبح میں جب آپ کی یقیناً مجلس شروع ہوگی تو سب سے آغاز میں آپ نے کیا پڑھا؟ حدیث قصہ سے آپ مجلس شروع کرتے ہیں۔ حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ قبر حسین علیہ السلام کے پہلے زائر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ختمی مرتبت کی زبان سے میں نے بارہا یہ جملے سنے کہ ختمی مرتبت جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد میں نے وہ فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت کو میں نے بارہا ختمی مرتبت کی زبان سے یہ جملے سنے کہ اکثر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے اپنے صحابہ سے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ پیغمبر اسلام نے بارہا فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ، ایسے دوراہے میں، ایسے چوراہے میں جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئیں تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے کہ ہاں ہے تو گھر چل کر خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر پہنچ کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ تو یہ علی کون ہے کہ جنہیں حق تعالی نے شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل، میزان اور معیار قرار دیا، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ ابن تیمیہ مکتب وہابیت کے بانی جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، سینکڑوں کتابوں کے لکھاری، یہ جملہ لکھا ہے ابن تیمیہ نے، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث درست ہے، اس کی سند صحیح ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ کہا لیکن میں اس حدیث کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کی ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ لیکن بالآخر یہ کہتے ہوئے سند کو قبول کیا، پیغمبر گرامی اسلام نے یہ بیان فرمایا۔ تو سوال یہ کہ یہ علی کون ہے کہ آپ کی ذات کو اللہ نے کفر اور اسلام کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل، میزان اور معیار قرار دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی سوال کا جواب سمجھنا چاہتا ہے تو علی کی زندگی کو دیکھے۔ علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ کی کسی ایک لمحے میں بھی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کمال ہے۔ اسی لیے اپنے تعارف میں فرمایا انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی ہے۔ میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ۔ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے تحریر کیا مفردات راغب میں، آیت یعنی آئینہ، آئینہ۔ اگر میں آپ سے دست ادب جوڑ کے سوال کروں کہ کیا آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟
اکثریت اس بات میں سر ہلائیں گے کہ ہم نے آئینہ دیکھا، لیکن نہ، آج آپ میں سے شاید ہی کسی نے آئینہ دیکھا ہو۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو آراستہ کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ، ہم آئینہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئینہ ہم کب دیکھتے ہیں؟ جس دن ہم آئینے کی خریداری کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں، اس دن ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ آج اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اب آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بس آئینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہوں آئینے پروردگار۔ کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب نے اپنی ساری زندگی میں بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 20 جلدوں میں، اور آغاز کلام میں انہوں نے یہ بات تحریر کی کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، جیسے شجاعت ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے علم ہے، جیسے معرفت ہے، جیسے عبادت ہے، جیسے زہد ہے، یہ ساری فضیلتیں ان کے الگ الگ میدان ہیں۔ اور پھر ان تمام میدانوں میں علی سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے۔ لیکن ایسے نہیں کہ یہ میدان خالی ہوں، باقی لوگ بھی ان میدانوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن اور بھی شجاع ہیں، میدان شجاعت خالی نہیں ہے، یہ ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے سخاوت، علی کائنات کے سب سے بڑے سخی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف علی سخی اور کوئی سخی نہیں ہے، نہ، اور بھی سخی ہیں، لیکن بعد میں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کہا لیکن ان تمام تر فضیلتوں کے میادین میں ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ میدان ہے معرفت توحید پروردگار، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ ختمی مرتبت آپ سے متعلق فرمایا کرتے تھے علی ممسوس فی ذات اللہ۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ جب علی ہر روز اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں آپ کے محب، شاگرد، اصحاب، چاہنے والے، عشاق صفے باندھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے کہ علی آئیں اور ہم علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا حاضر رجل، اللہ اللہ ما اعلم حاضر رجل، اللہ اللہ ما اشجع حاضر رجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا سخی آ گیا۔ کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے۔ یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ علی کیوں سرمدی ہیں، علی کیوں لازوال ہیں، علی کیوں آفاقی ہیں۔ زندگی کی کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ ہم دیکھیں زندگی میں چھوٹی سی کامیابی، کسی نے اگر مسجد بنا لی، بڑی سی تختی لگائے گا، یتیم خانہ، مدرسہ بنا لیا، کوئی فلاحی ادارہ بنا دیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، کوئی اے سی لگا دیا، فوراً سے اپنے نام کی تختی بھی ساتھ لگے گی، فلاں کی سال ثواب۔ ظاہر کہ جب تک لکھا نہیں جائے گا خدا کو کیسے پتا چلے گا کہ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے ہم لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سماجی معاشرتی رویے، اگر ہم دیکھیں مسجد سے نکل کر کھیل کے میدان تک چلے جائیں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اگرچہ پاکستان میں آپ کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن آپ کے ہاں زیادہ شوق سے جو کھیل آپ کے بچے کھیلتے ہیں وہ کرکٹ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اور یہ بزرگ جنہوں نے شاید کبھی نہ کھیلا ہو، لیکن کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو وہ بھی دیکھنے کے لیے اگر اسٹیڈیم نہ جا سکیں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر کوئی میری طرح اناڑی ہو کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس میں بڑے میدان میں 3 ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں۔
तीन डंडे, ये तीन विकेट, और फिर उनके सामने एक बल्लेबाज खड़ा हो जाता है और सामने से एक बॉलर जिसके हाथ में गेंद होती है वो भागता हुआ आता है। किस लिए? ताकि ताक लेके, निशाना लेकर, सीध लेकर इतनी महारत और तेजी से गेंद फेंके कि वो जो तीन डंडे इसके पीछे खड़े हैं वो उनमें से किसी डंडे को उखाड़ने में, गिराने में कामयाब हो जाए। अगर कोई बॉलर बड़ी महारत से गेंद फेंके पूरा निशाना लेकर और किसी विकेट को उखाड़ने में कामयाब हो जाए, या विकेट न गिरे, वो डंडा न गिरे, सिर्फ ये गेंद उसको छू ले, तब भी उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो जो बल्लेबाज होता है जिसके हाथ में वो बल्ला होता है उसको मैदान से निकलना पड़ता है, कहते हैं ये आउट हो गया। अगर आप ये खुद देख रहे हो तो आपने ये मंजर देखा होगा कि अगर वो इतनी महारत और तेजी और सुरअत से और इतनी फुर्ती से गेंद फेंके कि किसी विकेट को उखाड़ने में कामयाब हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या होता है? फौरन मैदान में दौड़ना शुरू कर देता है। उसके साथ ही उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं और बार बार वो अपने बाजू फिजा में लहराता है और दुनिया वालों को अपने मसल दिखाता है। और आप अगर स्टेडियम में बैठे हैं, टेलीविजन के सामने बैठे हैं, बार बार क्लैपिंग करते हैं, तालियां पीटते हैं। क्यों? पूछें क्या हुआ, क्या किया इसने कि बार बार वो दुनिया वालों को अपने मसल दिखा रहे और उसके साथ ही उसको कंधों पे उठा के फिर रहे हैं। एक विकेट उखाड़ लिए, एक डंडा उखाड़ लिया और दुनिया वालों को अपने मसल दिखा रहे हैं। समझना ये हमारे मुआशरती रवैये, हमारे समाजी रवैये कि हमारा बॉलर एक विकेट उखाड़ ले और सारी दुनिया वालों को अपने मसल दिखाए। और वो अली इब्न अबी तालिब जो खैबर के उस दरवाजे को जिसे 20 लोग मिलकर खोलते थे और 20 लोग मिलकर बंद करते थे, एक जुम्बशे 10 से उठाए नहीं, किले से उखाड़े और उखाड़ने के बाद फिजा में उछाल दे। मबादा कोई इंसान अली की तरफ मुतवज्जे होता और अली के सामने सजदारेज हो जाता, फौरन जैसे ही अली ने इतने बड़े दरवाजे को उखाड़ कर उछाला, फिजा में उछालने के बाद अली की जुबान से ये जुमले जारी हुए, ये दरवाजा अली ने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये तो उसकी दी हुई ताकत थी। ये अली का कमाल है, ये अली की अबदियत का राज है। इसीलिए शेख सादी ने कहा अस अली आमोज इखलास अमल। अगर इखलास अमल सीखना चाहते हो तो अली से सीखो। ये इखलास नियत, इखलास अमल का मेयार ज़ात अली इब्न अबी तालिब। वक्त तमाम हुआ, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। यहां तक कि इसी जंग खैबर का जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था तो मौला मुत्तकियान के हिस्से में वो कीमती सोने से बुनी हुई चादर की, तारों से बुनी हुई चादर जिसे मरहब ओढ़ा करता था खत्मी मतवत ने, वो चादर माल गनीमत में से मौला मुत्तकियान को दी। और सहाबा किराम मुड़ मुड़ कर बाकी मुसलमान इस चादर की तरफ देख रहे थे, इसलिए कि इतनी दीदा ज़ेब थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी कीमती थी, इतनी उम्दा बनावट थी कि हर एक की आंखें खीरा हो रही थी। यहां तक एक सहाबी रिवायत करता है कि मुझे अली के मिजाज का अंदाजा था, मैं अली के मिजाज को समझता था, मुझे ये अंदाजा था कि अली को सोने चांदी से, दिरहम और दीनार और माल दुनिया से ज्यादा शगफ नहीं है। और मुझे ये भी अंदाजा था कि अली ये चादर लेकर अपने घर नहीं जाएंगे, यकीनन किसी न किसी को दे देंगे। तो इसलिए बाकी अफराद, बाकी असहाब, बाकी मुसलमान अपने अपने हिस्से का माल गनीमत उठाए, अपने घरों की तरफ चल पड़े। अबुल आला मौदूदी ने लिखा है कि फतेह खैबर, खुद उम्मुल मोमिन आयशा की रिवायत है, कहा कि फतेह खैबर के बाद हमें पेट भरकर खजूरें खाना नसीब हुई। यहां तक कि अबुल आला मौदूदी ने तहरीर किया कि इतनी दौलत की रेल पेल हुई है फतेह खैबर के बाद कि मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में दिरहम और दीनार के साथ, सोने चांदी के सिक्कों के साथ खेलते हुए नजर आए। इससे पहले मुसलमानों में फक्र फाका था, लेकिन जिस अली की शमशीर की बदौलत जंग खैबर फतह हुई, फतेह खैबर के दिन भी अली के घर में फाका चल रहा था। पहचानना है अली कौन है? कहा साहबी रिवायत करता है कि जब वो चादर दी गई, हर एक उसी चादर की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था और फिर मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा कि ए काश ये चादर मुझे मिल जाए। इसलिए बाकी सहाबा किराम, बाकी मुसलमान टोलियों की शक्ल में अपने अपने हिस्से का माल गनीमत उठाए घरों की तरफ जा रहे थे, मदीने की तरफ चल रहे थे। और मैं किसी और के हमरा जाने के बजाय अली इब्न अबी तालिब के हमरा हो लिया। और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैं उस चादर का किस्सा छेड़ता, मैं कहता अली कितनी खूबसूरत चादर है, कितनी बेहतरीन चादर है, कितनी कीमती चादर है, कितनी उम्दा चादर है, क्या इसकी उम्दा बनावट है। बार बार इसका जिक्र करता, लेकिन अली मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देते और कोई दूसरी बात कर देते जवाबन। और फिर हम आगे बढ़ जाते और फिर चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मैं दोबारा चादर का जिक्र छेड़ता ताकि अली इब्न अबी तालिब मेरी दिलचस्पी को महसूस करते हुए कहें अच्छा कोई बात नहीं, ये चादर तुम रख लो। लेकिन ना, सारे रास्ते में कई मरतबा मैंने चादर का जिक्र छेड़ा लेकिन अली ने वो चादर मुझे नहीं दी। दूसरी तरफ मुझे ये अंदाजा था कि जब
जब अली ये चादर घर नहीं लेके जाएंगे, मुझे भी नहीं दे रहे। अब मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा, यहां तक कि बाकी सहाबा किराम जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा था उनकी रफ्तार तेजतर होती जा रही थी। हर एक ये चाह रहा था कि माल गनीमत लेकर अपने घर वालों के पास, अपने बच्चों के पास पहुंचे। काफी दिनों की मसाफत के बाद ये 1600 सहाबा किराम 160 किलोमीटर का तवील सफर तय करने के बाद मदीने में खुशी खुशी अपने घरों की तरफ चल रहे थे। लेकिन मैं अपने घर जाने के बजाय अब मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था कि मैं देखूं कि अली इस चादर का क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे, किसी और को देंगे। यहां तक कि मैंने देखा जब मैं अली के पीछे चल रहा था कि अली अपने घर जाने के बजाय एक और गली की तरफ मुड़ रहे हैं। मेरी हैरत बढ़ना शुरू हुई कि अली बिल आखिर कहां जाएंगे। यहां तक कि एक दरवाजे के करीब पहुंचकर अली ने दक्कुल बाब किया, दस्तक दी। ये कौन सा घर था? पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम के यतीम बच्चों की किफालत के लिए खत्मी मरतबत ने अपने एक सहाबी को मुंतखब कर रखा था और यहां इन यतीम बच्चों की किफालत की जाती थी। मौले मुत्तकिया ने तक्कुल बाब किया, दस्तक दी, दरवाजा खोला, वो चादर उस सहाबी की सुपुर्द की और फरमाया इन बच्चों के बेहतर खाने पीने का, इनके बेहतर लिबास का इंतजाम करना। और उसके बाद फातिह जंगे खैबर खाली हाथ अपने घर की तरफ चले। कहा लेकिन अब मुझे अपने घर जाने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं रही थी। मैं जानना चाह रहा था कि अब अली अपने घर में चल के क्या बात करेंगे, अपने बच्चों को, नबी ज़ादी को शायद बताएं मैंने ऐसे मरहब को मारा, अंतर को मारा, ऐसे दरे खैबर उखाड़ा, ऐसे मैंने किला खैबर फतह किया। मैं ये सुनने के लिए कि अली क्या बात करेंगे, मैं दरवाजे के करीब कान लगा के खड़ा रहा। अली जब घर में पहुंचे, सलाम किया। उसके बाद नबी ज़ादी ने आपसे इस्तिफसार किया कि ए अली, मैं मुसलसल अबुल हसन मुसलसल आवाजें सुन रही हूं, मदीने की गलियों में शोर उठ रहा है, किसे कामयाबी मिली, किसे फतह मिली, किसे शिकस्त हुई, कौन नाकाम हुआ। तो इसके जवाब में अली की जुबान से बस एक जुमला अदा हुआ जिसे मैंने सुना। अली ने कहा ए अल्लाह के हबीब की बेटी, अल्लाह का वादा पूरा हुआ, आपके बाबा सुरखरू हुए, अल्लाह ने इस्लाम को कामयाबी दी और कुफ्र नाबूद हुआ। और ये कहने के बाद जो अली ने अपना सर सजदे में रखा तो मैं बहुत देर तक खड़े होकर सुन रहा था। अली मुसलसल परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे। ये अली इब्ने अबी तालिब जिनकी सारी जिंदगी आगाज से लेकर अंजाम तक सिर्फ और सिर्फ खुदा की हाकिमियत है, हक ताला की हाकिमियत है। और आज बशरियत का काबा, इंसानियत का काबा, इंसानी अखलाकी कदरों के अमीन, मुजस्सम कुरान, सरापा कुरान बोलते हुए कुरान अली इब्ने अबी तालिब को मेहराब इबादत में शहीद कर दिया गया। आप तफसीली शहादत सुनेंगे, लेकिन बस चंद जुमले, बस 2 जुमले ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। मौला मुत्तकियान, आज की शब जो गुजरी है, जो शब कद्र आपने जाकर गुजारी इबादत में, आज की शब अली की जिंदगी में बड़ी मुश्किल रात थी। यहां तक के मौला मुत्तकियान के असहाब दरवाजे पर खड़े थे, बच्चे छोटे छोटे, बहुत सारे अफराद अजीज, सब के सब बनु हाशिम की गली खचाखच लोगों से भरी हुई थी। तफसीलात बयान करने का वक्त नहीं। यहां तक कि मौला मुत्तकियान ने इस शब में अपने बच्चों को, अजीजों को वसीयतें फरमाई। सबसे पहले इमाम हसन मुश्तबा को वसीयत फरमाई, इसके बाद आका हुसैन को, फिर बाकी बच्चों को वसीयतें फरमाते हुए सबसे आखिर में मौला मुत्तकियान ने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब बिनते अली को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया बेटी ज़ैनब, अपना कान मेरे दहन के करीब लेके आइए। आपके कान में कुछ बातें की। सानिया ज़ारा बार बार सर हिला रही थी और अश्क बह रहे थे। यहां तक कि इसके बाद बेटी को रुखसत किया और चंद लम्हे गुजरने के बाद हजरत की शहादत हुई। बस तकमील मजलिस के लिए सिर्फ ये एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। जब आपकी शहादत हुई, आपकी शहादत के बाद बनु हाशिम की खवातीन अक्सर सानिया ज़ारा से पूछा करती थी, ए बीबी बताइए वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपको क्या वसीयत की थी। लेकिन सानिया ज़ारा ने कभी किसी को नहीं बताया। यहां तक कि 20 साल गुजर गए। फिर 60 हिजरी 61 हिजरी का आगाज हुआ, फिर करबला बर्पा हुई। इसके बाद करबला से कूफा, कूफा से शाम। इस बीबी ने बच्चों और असीरों के साथ 19 दिन का सफर, तारीख इंसानी का मुश्किल तरीन सफर तय किया। और 19 दिन सफर करने के बाद जब शाम शहर में पहुंचती हैं तो 3 दिन मुसलसल शाम शहर के दरवाजे पर बिठाया गया। 15 आज़ानें सुनी, 3 मरतबा सूरज को तुलू होते हुए देखा, 3 मरतबा सूरज को गुरूब होते हुए देखा। इसके बाद अली की बेटियों को बाजारों से गुजारा गया। मैंने पढ़ा है कि शाम की खवातीन अपने घरों से गर्म खोलता हुआ पानी छतों पर लेकर गई थी। जहां से ये बीबियां और बच्चे गुजर रहे थे, ये गर्म खोलता हुआ पानी उनके सरों पर गिराया जा रहा था।
मुसलसल पत्थरों की बारिश की जा रही थी, इतने पत्थर मारे गए कि सानिए ज़हरा के लिए चलना मुश्किल हो गया। मैंने पढ़ा बीबी कोहनियों के बल चली है, लेकिन रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। सारे सफर में कहां रुकी? एक मर्तबा रुकी जब यजीद के दरबार का दरवाजा आया। सानिए ज़हरा अब तक चलती हुई आ रही थी, जैसे ही यजीद के दरबार का दरवाजा आया सानिए ज़हरा जमीन पर बैठ गई। जैसे ही बीबी बैठी, सैयद सज्जाद अली ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, पूछा फूफी अम्मा घबरा गई है? फूफी अम्मा परेशान है? फरमाया ना सैयद सज्जाद में घबराई नहीं। कहा फिर फूफी अम्मा क्यों बैठी हैं? फरमाया सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी, तो सबसे आखिर में मेरे बाबा अली ने मुझे बुलाकर मेरे कान में वसीयत फरमाई थी। फिर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन बराबर मुझसे पूछा करती थी, ए ज़ैनब आपके बाबा अली ने आपके कान में क्या कहा था? मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं। मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था, ए मेरी बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना। मैं अली वादा करता हूं, मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। सैयद सज्जाद में घबराई नहीं, अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। यहां तक कि कुछ लम्हे गुजरे थे या सानिए ज़हरा ये कहती उठकर खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन।